قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور اس کے دین خانے کے معزز اراکین اور سامعین دل، خواتین اسلام اور طالبات جو یہاں زیر تعلیم ہیں، جن کی پرورش کا سامان یہاں کیا گیا ہے اور ذہنی اور فکری طور پر ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی اور ایک اچھا مسلمان بننے کی پوری سہولتیں یہاں فراہم کی گئی ہیں. حضرات، اس یتیم خانے کو میں کبھی بھولا نہیں، کبھی فراموش نہیں کیا. حالانکہ یہاں آج سے 20 سال پہلے آنا ہوا تھا، لیکن ہمیشہ یاد رہا چلتی اور یہاں کا یتیم خانہ. اس وقت اس یتیم خانے میں آنا ہوا، میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہاں یتیم خانہ بچوں کا ہے، لیکن آج بچیوں کو اس یتیم خانے اور اس مقام پر آ کر کے بےحد مسرت و خوشی ہو رہی ہے کہ بچوں کا یتیم خانہ بھی بچیوں کے یتیم خانے سے دونوں میں کوئی تفریق اور تباین نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے تکمیل ہوتی ہے. اللہ نے یہ موقع، یہ مقام آپ حضرات کو عطا فرمایا ہے کہ کوئی اس علاقے کے اندر آپ نے وہ کام کیا ہے جو نمایاں خدمات میں جس کو شامل ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ امت اسلامیہ کا ایک امتیازی وصف یہ رکھتا ہے. حضرات، آج ان بچیوں نے سیرت کے موضوع پہ تقریریں بھی کی ہیں اور سیرت کے تعلق سے، خاص طور سے بیٹیوں کے تعلق سے، اس زمانے میں جب جناب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو، اس معاشرے کو 40 سال تک انسان بنانے کی کوشش کی. جب ان کے اندر انسانیت آ گئی اور انسانیت کی روح جلوگر ہو گئی، انسانیت کا وصف پیدا ہو گیا، تب انہیں مسلمان بنانے کی فکر کی گئی. آپ پہلے دن سے دیکھیے، وحی نہیں آئی، وحی 40 سال کے بعد آئی. لیکن 40 سال سے پہلے ایک انسان کیسا ہو، صادق ہو، امین ہو، وعدے کا سچا ہو، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی اور بھی خائی میں پیش رہتا ہو، ایک دوسرے کا لحاظ کرتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو، بڑوں کی عزت و احترام ہو اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے اور غریبوں کی پوری مالی مدد کی جائے اور معاملات جو ہے اس کو درست رکھا جائے. تجارت میں تاجر بن کے ہو تو کیسا مقام رکھتا ہو، ایک دوسرے کی خدمت انجام دے رہا ہو تو اس خدمت میں اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہو. یہ ساری باتیں انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں. لہذا 40 سال تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنانے کی کوشش کی اس معاشرے کو، جو معاشرہ جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا. ابھی بچیاں اشعار کے ساتھ جو اپنے گویا کے ایک ماڈل پیش کر رہی تھی کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا. بیٹیوں کے ساتھ ایک واقعہ ہم سناتے ہیں. عربی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام فرزدق ہے. فرزدق نے اپنے دادا کا واقعہ خود بیان کیا ہے اور معانی کے اندر مولانا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک چار سے ان کا نام سعصع بن ناجیہ تھا. سعصع بن ناجیہ کے 2 اونٹ غائب ہو گئے تھے، بلکہ 2 اونٹنیاں تھیں وہ غائب ہو گئی اور گابن
نکلے تلاش کرتے 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 جنگلوں سے گزرتے رہے. ایک جگہ ایسی ان کو نظر آئی جہاں پر ایک جھونپڑی تھی اور اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور کچھ اونٹ وہاں موجود تھے. جب وہ وہاں پہنچے تو اس کا رہا ہوں اور میری دو اونٹیاں غائب ہو گئی ہیں اور دونوں گابن تھی. لہذا میں ان کی تلاش میں آیا ہوا. اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میرے پاس دونوں اونٹیاں ہیں, دونوں نے بچہ دیا ہے اور جب سے یہ اونٹیاں آئی ہیں میرے گھر میں خیر و برکت آ گیا ہے, برکت آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کے ذریعے میرا پورا خاندان پل رہا ہے. یہ اونٹیاں ہیں جو ہمیں ملی تھی. حضرت شاہشاہ نے کہا یہی میری اونٹیاں ہیں. ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ